انتہائی قابل احترام پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے مہمانان کے پی میں جناب اثر اقبال صاحب، میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ، اسٹیج پر ناز میرے ساتھی وفاقی وزراء جناب عطاء الرحمان صاحب، گورنر کے پی کے غلام علی صاحب، ایم پی اے صاحبان، اور خاص کر میرے سامنے مختلف فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے سربراہان اور یہاں اس ڈویژن سے تعلق رکھنے والے جے اے آئی اور مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور ورکران، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج تیسری دفعہ پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لا رہے ودن 2 مہینوں کے اندر، اور یہاں جو ایک تباہی آئی تھی پورے پاکستان میں آئی تھی، اور وہی بلوچستان اور سندھ سے لے کر ہمارے وہی پہاڑوں تک، سوات وغیرہ تک، اسی میں وہ ہر جگہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، اور خصوصاً مجھے وہ یاد ہے کہ یہاں آ کر آپ کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں زمین پر متاثرین کے ساتھ بیٹھ گیا، ہر ایک کی آواز سنی اور اس پر عمل بھی کیا۔ اس عمل کے لیے میں اس ٹیم کو، اسد صاحب کی منسٹری ہے مگر سامنے میرے سٹی کمیونیکیشن بیٹا ہے، اگر اس کی میں ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی۔ میں تو خود بھی ایک ورکر بندہ ہوں، ہر جگہ جاتا تھا، اور میں نے کوئی ڈی ایم جی 22 گریڈ افسر اسی طرح نہیں دیکھا کہ وہ بنفس نفیس اور اپنے ٹیم کے ساتھ۔ میں نے اس کو کوستان میں بھی دیکھے اور کالام میں بھی دیکھے اور کہاں دیکھے، اور وہی آپ کے حکم کے مطابق نیچے کے روڈ تو ان کی ذمہ داری تھی، مگر آپ نے اس کو آرڈر دیا کہ نااہل کے پی کے گورنمنٹ ہے تو یہ لوگ مر نہ جائے، تو اس نے وہی کہ اس سے ہٹ کرے نیچے کے صوبائی اور ڈسٹرکٹ روڈ کو بھی صاف کیا اور عوام کو ریلیف دیا، تو اس کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ہم آپ کے مشکور ہیں پرائم منسٹر صاحب، اس مشکل میں لوگوں کو کمپنسیشن بھی ملا، 10 لاکھ روپے ہر ایک کی گھر میں پہنچ گئے جو لوگ اس میں وفات پا گئے تھے، اور مختلف ہر مشکل میں آپ ساتھ رہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ آج تیسری دفعہ آپ یہ آئے اور جن منصوبوں کا افتتاح آپ نے کروا دیا، اس کے لیے پورے کے پی کے عوام اور اس ڈویژن کے عوام آپ کے تہ دل سے مشکور ہے۔ جناب، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس ڈی اے خان کے آنے کے لیے ہم سارے سوچ رہے تھے پہلے، اور یہاں کے جو لوگ تھے ان کی مشکلات، تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر لینا چاہیے کہ وہی جب ہم وہ 7-8 گھنٹوں کا راستہ ایک خواب کے مانند تھا، آج موٹر وے کی شکل میں موجود ہے، اور مختلف 2 گھنٹے میں لوگ 2-3 گھنٹے میں ڈی اے خان آتے، تو اس کا سہارا ہمارے اس قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ اس نے صرف اعلان نہیں کیے، عملی کر کے جنوبی اضلاع کے عوام کو دے دیا، اور آپ لوگوں کی دل سے دعائیں نکلتے ہیں۔ اسی طرح انڈس ہائی وے کو آپ دیکھ لیں، وہی بھی نواز شریف صاحب کا منصوبہ پشاور سے شروع کر کے، اور انشاءاللہ وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلد ہوگا کہ زیادہ لمبا نہیں، 1 سال کے اندر وہی 5 گھنٹے کا پشاور کا فاصلہ 2 گھنٹے تک آ جائے گا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو اور آپ کو توفیق دیے، آپ نے ہمیشہ اس خطے کا خیال رکھے اور عملی اس کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے بھی ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا بھی میں اگر ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی۔ میں ضرور زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں موجود ہے، وہ بات کرے گا پالیسی اور حالات پر، پھر آپ بات کریں گے، مگر میں صرف اپنی کے پی کے حوالے سے 1-2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ وہی ناحال ہمیں سمجھ نہیں رہا تھا، جھوٹ پر جھوٹ عمران خان بول رہا ہے، اور ہمیں تو ان ورکروں سے یہ بات سمجھ کہ اس طرح جھوٹے شخص کا کس طرح ساتھ دینا۔ ابھی وہی کہتا ہے کہ اسمبلیت تحلیل کرا دیں گے، ہم تو اس پورے کے پی کے کی عوام اس جشن کے انتظار میں تھے، مٹھائیاں لی ہوئی تھی کہ وہ دن کب آئے گی، مگر وہی جو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ بھی جھوٹا نکل گیا۔ تو میں تو اس چیف منسٹر کو کہتا ہوں
نال اور جھوٹے کے ساتھی اور آپ سارے جھوٹے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ تو کہتے ہیں کہ جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لیے تو ایک دستخط ابھی نہیں کرا سکتا. میں نے دوسرے دن کہا اگر پیڈ کاغذ نہیں وہ بھی ہم دیں گے کہ اس صوبے کے عوام کو ان سے جان چھوٹ جائے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اس طرح جھوٹے شخص کا جو وہی 2 کروڑ نوکری اور گھروں سے لے کر آج تک اس کی کوئی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا اور پورا دوسرے پر الزامات میں لگاتے رہے آج تک. اور دوسری طرف یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ سیلاب آتا اور یہ نالائق یہاں بیٹھتا تو اس پاکستان کی عوام کا کیا بننا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف جیسے مشین کی طرح کام کرنے والا بندہ جس کو نہ اپنے صحت کا فکر ہے اور ہمیں بھی دوڑا دیا, اپنی ٹیم کو بھی دوڑا دیا اور خود بھی دوڑ گیا اور اس مشکل میں ساتھ دیا. تو میں ضرور اس کی وہی جھوٹے شخص کی کہ اس پر مزید یقین کرنا, اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے. اور اسے آج پھر کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کس نے روکے دستخط کرنے سے؟ اگر آپ اپنے قائد, ابھی تو سارا ثابت ہو گیا. وہی پنجاب کا چیف منسٹر بھی کہتا ہے کہ جھوٹا ہے, آپ کی بات پر عمل نہیں کی, کے پی کے بھی. اور آج ہم نے صدر صاحب کی بیان بھی دیکھ لی, کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت نیکی کی سینٹ میں اور 2018 میں. تو یہ مطلب ہو گیا کہ اس نے بھی آپ کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا. تو اس طرح جھوٹے بننے کے ساتھ دینا مناسب نہیں کسی کے لیے. میں بات مختصر کرتا ہوں. جناب پرائم منسٹر صاحب اور مولانا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سب سے بڑا ایشو آج ہم سب کی خواہش تھی کہ آپ ایک بہت بڑے جلسہ عام میں آتے اور ہزاروں کے لوگوں کو ایڈریس کرتے. دہشت گردی کا جو ایشو ہے جناب بہت سیریس ایشو ہے, بہت سیریس ایشو ہے. اس پر امید رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہی نواز شریف صاحب کی دور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور اس نے پورے پاکستان کو ایک پیج پر لا کھڑا کر دیا اور اس کا مقابلہ کیا. اس کے بعد ہمارے 4 سال کے لیے وہی نالائق آ گیا, اس نے سب کو چھوڑ دیا اور اسی وجہ سے اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے وہ چیز دوبارہ شروع ہو گئی. اور بہت کوئی دل سے کہتا ہے نہیں کہتا ہے مگر ایک بدترین صورتحال ہے اور پورے ملک میں پھیل رہا ہے. تو میں ہماری درخواست ہوگی کہ اس کے لیے آپ کی پوری ٹیم اور آپ اس میں اپنا رول ادا کریں, سب کو ساتھ ملا کے. اگر امن ہو تو سب کچھ ہوگا. تو آپ سب کا بہت شکریہ اور مولانا صاحب سے یقین رکھتا ہوں ہم سب کا قائد ہے, پی ڈی ایم کا قائد ہے, اپوزیشن کا ہے, جس طرح ان سب کو ایک پیج پر لا کھڑا کر دیا. تو یہ مولانا صاحب آپ سے سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے پی میں بھی سب کو اپنا سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر اس مصیبت سے اور ناسور سے جان چھوڑے. بہت مہربانی, شکریہ. تھینک یو. معزز حاضرین, اب میں درخواست